فقلنا پس کہا ہم نے اضربوہ مارو اسے ببعضھا ساتھ اس کے بعض حصے کے کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ اللہ الموتى مردوں کو ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. فقلنا تو کہا ہم نے اضربوہ مارو اس کو ضرب ضرب ببعضھا ساتھ اس کے بعض حصے کے بعض کس سے بعض سے کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ اللہ تعالی الموتى مردوں کو موتا کس کی جمع میت کی ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو یری کا لفظ کس سے ہے رے الف یہ رآ کا مطلب تو دیکھنا آیات ہی اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. عین قاف لام اس کا روٹ ہے. عقل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے باندھنا. فقلنا اضربوہ ببعضھا ہم نے کہا یہ جو گائے ذبح کی ہے اسی کے بعض حصے کو مقتول کے اوپر مارو. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس میت کے ہی جسم کے ایک حصے کو دوسرے پہ مارو, یعنی مثلا پاؤں کے ساتھ پاؤں مارو یا ہاتھ پہ ہاتھ مارو, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے گائے ذبح کی تو اسی اسنا میں یہ واقعہ بھی ہو گیا ساتھ ہی, یعنی کوئنسیڈنس جس کو آپ کہتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ الگ واقعہ ہے اور حکم یہ ہوا تھا کہ اس میت کے جسم کے ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ مارو. اور اللہ تعالیٰ نے دکھانا کیا تھا کذالک یحیی اللہ الموتى, کیونکہ ان کے اندر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا تھا. بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا, تو ان کو یہ یقین دہانی کرانی تھی کہ دیکھو اسی طرح جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ اپنی تدبیر سے اٹھا دے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور وہ اپنی آیات اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہاں وہ گائے جس کے ذبح کرنے کے حکم کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. اور یہ گائے کو بہت عزت دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے گائے ذبح کی تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی. تو ہوا یہ کہ آئی ہوئی مصیبت ٹل گئی اس تدبیر سے. تو اصل سبق اس واقعے سے کیا نکلتا ہے کہ گائے کا ذبح کرنا ان کے حق میں بہتر ہوا, اگرچہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن جب انہوں نے کیا تو نقصان کی بجائے فائدہ ہوا. اور مزید اسی واقعے سے یہ سبق بھی نکلا کہ اللہ تعالی اگر ایک لاش کو زندہ کر سکتے ہیں تو سارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک معجزاتی تدبیر بھی ثابت ہوئی. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا, اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. دنیا میں کتنی مثالیں ہمارے سامنے. آپ دیکھیے کہ انسان کہاں سے پیدا ہوتا ہے, انسان کیا ہوتا ہے, کوئی زندہ چیز ہوتی ہے, گوشت کا ٹکڑا, خون کا لوتھڑا, اس میں روح کون ڈالتا ہے؟ اللہ. پودوں کو دیکھیں, یہ زمین مری پڑی تھی آپ کے سامنے, کوئی زندگی نہ تھی اس میں, کس نے اس کو ہرا بھرا کیا؟ اللہ نے. اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی, جتنی بھی زندہ چیزیں آج تمہیں نظر آتی ہیں یہ پہلے کچھ نہ تھی. تو اسی طرح جب یہ دوبارہ مر جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے زندہ کرے گا. اس پر کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے, تو ان کا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے 70 لوگ مارے گئے تھے تو یہ کیسے ہو گیا, یا یہ ہے کہ
یہ جو بنی اسرائیل کا واقع ہوا کہ اس مقتول کو دوبارہ زندگی دے دی گئی دنیا میں ہی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے، تو یہ تمام معجزات ہیں. ہر معاملے میں ایکسیپشنل کیس بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عمومی قاعدہ اور ایک ہوتا ہے استثنائی صورت. تو یہ تینوں چیزیں، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کا زندہ ہونا، اور یہاں اس شخص کا، اس مقتول کا زندہ ہونا وہ گائے کا ٹکڑا لگنے سے، یہ سب کیا ہے؟ عمومی قاعدے کے خلاف استثنائی صورتیں ہیں. اور ایسا ہونا بالکل ممکن ہے. اگر یہ ایسا نہ ہو سکے تو پھر اللہ کی قدرت بندوں پر کیسے ظاہر ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں، پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں پیغمبروں سے متعلق ہے نا، عام لوگوں سے متعلق تو نہیں ہے. تو ایسا ممکن ہے.